ٹھیک سے آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 39 اور 40 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بخل اور ریاکاری کی زبردست مذمت بیان کی گئی اور ایسے لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں، ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، ان کو ایمان سے خالی قرار دیا گیا۔ بخیل کو کافر ہی قرار دیا گیا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب کی بشارت دی گئی ہے، اور جو ریاکار ہے فرمایا کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ گویا نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ شیطان کا دوست، شیطان کا ساتھی ہے۔ جب بخل کی، ریاکاری کی مذمت کر دی گئی، حالانکہ دونوں متضاد ہیں، یعنی بخل کو دیکھا جائے تو اس میں 1 روپیہ بھی بندہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی ضرورتوں پر بھی بعض اوقات وہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دینے کی تو رہی بات الگ۔ اور جو ریاکاری میں خرچ کرتا ہے، یعنی وہ خرچ تو کرتا ہے لیکن نیت اس کی درست نہیں ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایمان، اطاعت، صدقہ خیرات کی اس نہج پر ترغیب دلائی گئی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کون سی اطاعت پسند ہے، کون سا صدقہ پسند ہے، کون سی عبادت پسند ہے، کیا اس کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں کوانٹٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فگر زیادہ ہو، گنتی زیادہ ہو، کام کی بے شک ایک بھی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نیکی کی کوالٹی کیا ہے۔ وہ بے شک تھوڑی ہو لیکن کوالٹی اس کی بہتر ہونی چاہیے۔ تو محترم بھائیو، کوالٹی کے اعتبار سے جس نیکی کی ترفیق ہوتی ہے، جس پر ہم مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، یہ نہ کسی کے سر احسان ہے، نہ یہ محترم بھائیو کسی کی جماعت کے سر احسان ہے، نہ کسی امام کے سر احسان ہے، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی کرتے ہوئے معیار قائم کیا، کوالٹی اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں ریاکاری، دکھلاوا اور دیگر جتنی باتیں ہیں ان سے حد المقدور بندے کو بچنا چاہیے۔ کوشش ہو، ہاں کوئی اجتماعی ایکٹیویٹی ہو تو پھر الگ بات ہے، کیونکہ اجتماعی ایکٹیویٹی کے اندر کسی ایک پرسن کا نام نہیں آتا، کسی ایک شخص کا نام نہیں آتا، بلکہ جماعت یا اسی طرح سے جو بھی فاؤنڈیشن ہے، جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا، اور پھر لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ لہٰذا ایسی اجتماعی کوشش کے اندر محترم بھائیو ادارے وغیرہ کا اگر کوئی نام آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے تھوڑے سے خرچ کو، 2 کلو کھجوروں کو اس نیکی کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور سب کے سامنے ڈالتے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ساری کوشش کمیونٹی کی تھی، تمام لوگوں کی تھی، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں اس طرح کا۔ تو اجتماعی جو کوشش ہے، باقی انفرادی طور پر تو وہی صدقہ، وہی کوشش، وہی زیادہ قابل ستائش ہے جو ایک ہاتھ سے کی جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ،
اس بات کو جب تک ہمارا ذہن بالکل کلیئر نہ کر لے اس وقت تک بھی نیکی کی اور خاص طور پر خرچ کرنے کی بندے کو توفیق نہیں مل سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ذہن کون سا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، کوئی کہتا ہے میری اپنی ذہانت کی کمائی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے ماں باپ ہمیں اتنا مالدار چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہے کہ جو تمہارا ذہن ہے وہ تمہارے مال دولت، تمہارے دولت مند ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل۔ اللہ نے اپنی جناب سے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ اگر تمہاری ذہانت کی وجہ سے تمہیں رزق ملنا ہوتا تو دنیا کے سارے بیوقوف آج بھوکے مار جاتے۔ اگر کسی کو محنت کی وجہ سے ملنا ہوتا تو جتنے بھی مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ آج کروڑوں پتی ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ان سے زیادہ محنت تو کرتا ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف قلم چلاتے ہیں اور شام کو لاکھوں پتی ہوتے ہیں صرف قلم چلانے سے۔ تو اس میں یہ جو ونڈ وطر ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے، اپنی حکمت اور دانائی سے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ رزق تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا جو جس کو جتنا ملا ہے اس کو وہ اللہ کا فضل تصور کرنا چاہیے۔ جس کسی کو زیادہ ملا تو یہ بھی اس کے لیے محترم بھائیو آزمائش ہے، کسی کو کم ملا تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ زیادہ ملنے والوں کے لیے بھی آزمائش ہے، کم ملنے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی ہو کر، اور بالخصوص جس کو زیادہ ملا ہوتا ہے وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اور جس کو کم ملا ہوتا ہے وہ شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں محترم بھائیو بہترین ٹانک کیا ہے؟ بہترین جو ہے طبیعت کا رنگ کیا ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جائے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا محترم بھائیو اس پر 10 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ جو کچھ مجھے ملا وہ میری خواہش تھی، اور جو کچھ نہیں ملا وہ اللہ کی مرضی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ تو محترم بھائیو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا وہ محترم بھائیو ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اور جو دے کر واپس لے لیا ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر صبر کرنا ہے، اس آزمائش پر صبر کرنا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ نہ میری محنت ہے نہ میری ذہانت ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں اس قابل بنایا اور اسی میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے کسی کے اوپر احسان نہیں لگا رہے ہیں جی، نہ اللہ پر احسان ڈال رہے ہیں نہ کسی اور پر، بلکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دینے والوں میں کی بجائے لینے والوں میں کھڑا کر دیتا، اور ایسا ہوا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہے۔ یہ 2005 کا زلزلہ محترم بھائیو مظفر آباد کے اندر صورتحال کیا تھی؟ جو لوگ 1 منٹ پہلے لاکھوں پتی تھے، کروڑوں پتی تھے، اربوں پتی تھے، اور وہ 1 منٹ کے بعد بالکل روڈ کے اوپر کھڑے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، پورے کا پورا ٹبر دب گیا ہے جی، سارے کا سارا مال۔ اور پھر وہ بیچارے قطاروں میں کھڑے ہو کر کھانا لے رہے تھے، وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر کپڑے پہننے کے کپڑے لے رہے تھے۔ یہ ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ تصور کریں، سمجھیں اس بات کو، سوچیں اس بات کو۔ تو اللہ رب العالمین کے فضل کے اوپر محترم بھائیو ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں ہم محسوس نہیں کرتے، بعض چیزیں ہم محسوس نہیں کرتے، دیکھا دیکھی دنیا کی حرص کے اندر پڑھ کر ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نشہ بھی اتار دیا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے یہ کیا تھے، ان کے آباء و اجداد کیا تھے، ان کے پلے کیا تھا۔ اور میں آپ اپنے محترم بھائیو ماضی کے اندر جھانک کر دیکھیں، ماضی کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا اتنے وسائل، اتنی سہولیات، اتنا بینک بیلنس ہمارے پاس تھا؟ ہمارے معاملات کیسے چل رہے تھے اس وقت؟ تو آج اللہ کا فضل ہے، آج اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو اس گھمنڈ میں نہیں آنا محترم بھائیو۔ اس بات پر ہمیں خوش ہونے کی، یعنی اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے، لیکن اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ ہمارا ماضی کیا تھا،
ہمارے پاس تھا کیا دنیا کے اندر جب ہم آئے تھے تو اس وقت، اور سچی بات یہ ہے اللہ نے بڑا ہی انصاف کیا ہے، بڑا ہی انصاف کیا ہے۔ اللہ نے خالی ہاتھ دنیا کے اندر بھیجا اور خالی ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ واپس لے جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے نا، اس کے اندر ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے اندر ہم بھول ہی جاتے ہیں انسانیت کو، اس کے اندر ہم بھول ہی جاتے ہیں اللہ کے فضل کو۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست انصاف کیا ہے کہ دنیا میں خالی ہاتھ ہمیں بھیجا اور خالی ہاتھ ہی ہمیں واپس اللہ نے بلانا ہے۔ لہذا یہ تھوڑا سا وقت ہے نا، اس کو فرعونیت کے اندر نہ گزاریں، اس کو اپنے آپ کو اندر اکڑ پیدا کر کے تکبر کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ رب تعالیٰ ہمارے ماضی کو جانتا ہے، ہمارے حال کو جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک نیکی بھی ہوگی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی ظلم اس کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، اس کی طرف سے ظلم ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر ایک نیکی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ دگنا کر دے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا پیکج ہے، دگنا کر دے گا۔ اور کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، یعنی معمولی سے معمولی نیکی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا۔ اور اگر حسن نیت، ایمان، عمل صالح اور دیگر ساری باتیں وہ شرائط بھی پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ 10 گنا کر دے گا، اور 10 گنا بھی نہیں، پھر آگے 70 اور 70 سے آگے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ یہ تو ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا، یعنی جس قدر اخلاص کے ساتھ شرائط کو پورے کرتے ہوئے بندہ نیکی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو بڑھا دے گا۔ پہلے نمبر پر دگنا، اور پھر 10 گنا، پھر 70 گنا، اور پھر آگے کیا ہے 700 گنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ ہے وہ بہت بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے عطا کرنا ہے، دینا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا جاتا ہے، ان پر کیا مسئلہ ہے، کیا آفت آ جاتی ہے، لَوْ آمَنُوا، کہ اگر وہ ایمان لائیں، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ کے لیے سارے کام کرتے تو ان کا کیا جاتا ہے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو رزق دیا ان کو اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہی انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ایک ہی نیکی ہوگی، یضاعفها، وہ اسے دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے انداز سے نیکی کی ترغیب اور نیکی کا معیار مقرر کیا ہے کہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں وہ پھر کوئی ایسی نیکی یا کوئی ایسا کام کرتے نہیں ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نہیں میں بڑا سلیم الفطرت ہوں، میری طبیعت بڑی اچھی ہے اس لیے میں یہ نیکی کے کام کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، نہ ہم اپنی حسب نسب کی وجہ سے نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مال دولت کی وجہ سے نیکی کر سکتے ہیں۔ ہم جو مسجد میں آتے ہیں وہ یہ اپنے قدموں پر چل کر نہیں آتے، توفیق ہوتی ہے جس پر ہم مسجد کے اندر پہنچتے ہیں۔ یہ نہ کسی کے سر احسان ہے، نہ ہی محترم بھائیو کسی کی جماعت کے سر احسان ہے، نہ کسی امام کے سر احسان ہے، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی کرتے ہوئے معیار قائم کیا، کوالٹی اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں ریاکاری، دکھلاوا اور دیگر جتنی باتیں ہیں ان سے حد المقدور بندے کو بچنا چاہیے۔ کوشش ہو، ہاں کوئی اجتماعی ایکٹیویٹی ہو تو پھر الگ بات ہے
کیونکہ اجتماعی ایکٹیویٹی کے اندر کسی ایک پرسن کا نام نہیں آتا، کسی ایک شخص کا نام نہیں آتا، بلکہ جماعت یا اسی طرح سے جو بھی فاؤنڈیشن ہے، جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا، اور پھر لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ لہٰذا ایسی اجتماعی کوشش کے اندر محترم بھائیو ادارے وغیرہ کا اگر کوئی نام آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے تھوڑے سے خرچ کو، 2 کلو کھجوروں کو اس نیکی کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور سب کے سامنے ڈالتے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ساری کوشش کمیونٹی کی تھی، تمام لوگوں کی تھی، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس طرح کا تو اجتماعی جو کوشش ہے، باقی انفرادی طور پر تو وہی صدقہ، وہی کوشش، وہی زیادہ قابل ستائش ہے جو ایک ہاتھ سے کی جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس بات کو جب تک ہمارا ذہن بالکل کلیئر نہ کر لے اس وقت تک بھی نیکی کی اور خاص طور پر خرچ کرنے کی بندے کو توفیق نہیں مل سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ذہن کون سا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، کوئی کہتا ہے میری اپنی ذہانت کی کمائی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے ماں باپ ہمیں اتنا مالدار چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہے کہ جو تمہارا ذہن ہے وہ تمہارے مال دولت، تمہارے دولت مند ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل۔ اللہ نے اپنی جناب سے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ اگر تمہاری ذہانت کی وجہ سے تمہیں رزق ملنا ہوتا تو دنیا کے سارے بیوقوف آج بھوکے مار جاتے۔ اگر کسی کو اور اپنی جناب سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور وہ میں نے تشریح کے اندر یہ بات ذکر فرما دی ہے پہلے کہ کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین 1 کو دگنا اور 2 کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا اور پھر 70 اور 70 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر وہ صرف ایک ہی کاؤنٹ کرے، ہاں جی، یا پھر جس طرح سے ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، نیکی نماز اتنے پڑھ لگے ہیں تو سوچنا ساڑیاں کدھر اور نے، اور اس نیکی کو وہ آدھا کر لے، وہ اس کو صرف 1/4 رکھے، کر سکتا ہے نا وہ، لیکن اس ذات نے بہت بڑا پیکج ہمارے اوپر ہمیں دیا کہ مہربانی فرمائی کہ 1 کو دگنا اور پھر آگے 10 گنا اور پھر اس سے آگے بڑھاتا جائے گا۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان، آخرت کے اوپر یقین اور ہر کام کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اور عمل کرنے کے اندر ایک اور چیز بھی اس کو بھی ضروری جو ہے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہے تو جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس عمل پر مہر نبوی نہیں ہے، وہ عمل بھی رائے گاں اور بیکار ہے۔ اعمال کی قبولیت کی محترم بھائیو یہ تیسری چیز، یعنی پہلے نمبر پر ایمان، اس کے بعد ریاکاری سے بندے کو بچنا چاہیے، دکھاوے سے بندے کو بچنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر محترم بھائیو وہ عمل سنت سے ثابت ہو، وہ عمل سنت سے ثابت ہو۔ کوئی ایسا غیر مسنون عمل، بدعتی عمل محترم بھائیو، وہ جتنا بھی اچھا ہمیں دکھ رہا ہو لیکن وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس عمل کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے آیات۔